ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ اس بات سے شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو لوگ بات مان لیتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو وہ اس چکر میں نہیں پڑتے کہ یہ مکھی کی مثال کیوں آ گئی، یہ مچھر کی مثال کیوں آ گئی، یا میں اپنے بارے میں کرتا ہوں، میں کبھی کوئی مثال کوئی پھکی کی بات کر دی یا ٹنی کی بات کر دی تو بات سمجھانے کے لیے کوئی اگزامپل کے طور پہ بھی بات کر دی، تو جو بات ماننے والے ہیں سمجھنے والے ہیں وہ ان چکروں میں نہیں پڑتے الفاظی کے اوپر، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے رب کی طرف سے سچ بیان ہوا ہے، بات وزنی ہے، اس چکر میں نہ پڑھو کہ اسلوب کیسا ہے اس کا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جبکہ جو بات نہیں ماننے والے ہوتے ہیں، ہر بات میں وہ بات کی کھال اتارنے والے ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد بات ماننا نہیں ہوتا بلکہ انکار کرنے کا کوئی بہانہ تلاش کرنا ہوتا ہے۔ فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ کو یہ مثال بیان کر کے کیا ملا ہے، کیا ارادہ تھا اللہ کا، یہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی مشکل باتیں ہونی چاہیے تھی۔ تو اب چونکہ یہ انہوں نے اعتراض کیا ہے غیر علمی جذباتی ڈاکٹرن کے ساتھ، لہٰذا اس کا جواب بھی اسی اعتبار سے پہلے تو دیا جا رہا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ اس مثال کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس سے گمراہ تو نہیں ہوتے ہیں مگر وہ لوگ جو نافرمان ہیں، نافرمانی کی روش اختیار کیے ہوئے لوگ ہیں، جو جان بوجھ کے گمراہ ہونا چاہتے ہیں۔